أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. لیڈی بارنس ایک انگریز خاتون ہیں، ایک ملازم جس نے اپنے ایمان کی خاطر بے حد تکلیف برداشت کی. اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا. ایک 70 سالہ شخص جو ان کے ہوٹل کا ملازم تھا اور اس کی ثابت قدمی نے بارنس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا. اس بوڑھے ملازم کا صحت مند بیٹا اچانک انتقال کر گیا. وہ جنازے میں شرکت کرنے اور تسلی دینے ان کے گھر پہنچی. تمام تسلی بخش باتیں سننے کے بعد بوڑھے نے اطمینان سے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میم صاحبہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لی ہے، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ الفاظ ہر کسی کے لیے حیران کن تھے. کچھ دنوں بعد بہو بھی مر گئی. ان کا پوتا یتیم ہو گیا. وہ اس وقت یہ سوچ کر اس کے گھر پہنچی تھی کہ بوڑھا اپنے بیٹے اور بہو کے بارے میں سوچ کر غمگین ہوا ہوگا، جو ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں چھوڑ کر الوداع کہہ گئی ہیں. وہ انہیں کیسے تسلی دے سکتی ہیں؟ لوگوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھنے والے اس بوڑھے آدمی سے تسلی کے الفاظ کہے. سکون سے سب کچھ سننے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہوئے کہا، میم صاحبہ، کوئی بھی آدمی خدا کے فیصلے پر قابو نہیں پا سکتا. جو دیا وہ خود واپس لے لیا. ہم صرف دعا اور اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اس کا پوتا بھی انتقال کر گیا. وہ یہ سوچ کر گھر پہنچی کہ گھر کا آخری چراغ بھی بجھنے پر وہ مکمل طور پر ٹوٹ گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے اسے بغیر کسی مایوسی کے ایک ثابت قدم بوڑھے آدمی کو پایا. وہ اس کے پاس چلی گئیں اور انتہائی درد دل کے ساتھ دکھ بانٹے، لیکن اس کے الفاظ پہلے سے مختلف نہیں تھے. میم صاحبہ، یہ سب خدا کی مصلحت ہے. اس نے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے واپس لے لیا ہے. اس میں ہمیں کیا ہے؟ اس لیے ہم کسی پر الزام نہیں لگا سکتے. ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم مسلمانوں کو اللہ کے فیصلے پر صبر کرنے کا حکم ہے. لیڈی بارنس نے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کو ان واقعات کے بارے میں بتایا جو بوڑھے محنت کش کی زندگی پر آئے، اور ان سب کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے کے عزم کا اظہار کر کے کئی بار وہ جذباتی ہو گئے. اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور جذباتی آواز میں بولی، ڈاکٹر صاحب، اس بوڑھے کے جواب نے مجھے بہت متاثر کیا. اس کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، لیکن وہ میرے دل کو چیرنے والا تیر ثابت ہوا. وہ اب اکیلا تھا، اس لیے میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ ریسٹورنٹ میں آئے. میرے ساتھ وہ دن میں کام کرتا اور رات اپنے رب کے سامنے گزارتا. کچھ دنوں کے بعد اس نے قبرستان جانے کا فیصلہ کیا. مجھے تجسس تھا کہ وہ وہاں کیا کرے گا، کیا احساسات ہوں گے جب وہ اپنے خاندان کی قبروں کو دیکھے گا. قبرستان میں پہنچ کر جو قبریں خراب ہو رہی تھیں ان کو درست کرنا شروع کر دیا. تازہ ریت کو کھود کر قبروں پر ڈھیر کر دیا، پھر تھوڑا پانی لا کر قبروں پر چھڑک دیا، پھر وضو کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آخر ہم واپس آ گئے. اس سارے عمل کو دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوا. میرے دل میں جو آگ تھی وہ اچانک بھڑک اٹھی اور میں نے وہاں اور اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا. اب میں جان گئی تھی کہ یہ سکون اس بوڑھے کا معیار نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے دین کا معیار ہے. میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کی تعلیم دینے کے لیے کوئی مسلمان خاتون لے آئیں. اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک خاتون کو اپنے ساتھ لایا جس نے مجھے تمام بنیادی باتیں سکھائیں اور لا الہ الا اللہ کا سبق دیا. ڈاکٹر صاحب، اب اللہ کے فضل سے میں بھی مسلمان ہوں اور مجھے اپنے دل میں وہی سکون ملتا ہے جو بوڑھے کے دل میں رہتا تھا. لیڈی بارنس نامی ایک انگریز خاتون نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کو سنایا گیا یہ واقعہ اسلام زندہ باد کتاب میں درج ہے. اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے تمثیلیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. قرآن. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.